برملا یہ کہتے رہے کہ جی ہمارا سسٹم بہترین چل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی گلچ نہیں ہے، جبکہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ حالات یہ تھے کہ ایف بی آر کا سسٹم نہیں چل رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایف بی آر کا سسٹم نہیں چل رہا تھا اور اس کے اندر گلچز آ رہی تھیں۔ اور جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا وہ یہ ہوا کہ میں نے ریٹرن ایک تیار کی ایک کلائنٹ کی، اور اس کے اندر جو ٹیکس جمع ہونا تھا وہ بھی اس کو کروا دیا، اور اس کے بعد اپڈیٹ ہونے کے لیے اس کا انتظار کیا، تو اس کے بعد سسٹم ڈاؤن ہو گیا۔ اور آج جب صبح آ کے میں نے دیکھا تو اس ڈرافٹ میں جو کہ ریٹرن ڈرافٹ میں پڑی ہوئی تھی، اس ڈرافٹ میں آ کے دیکھا تو بالکل وائٹ ہو چکی تھی، بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اس کے اندر میں نے جتنی فگرز پٹ کی تھی وہ بالکل غائب ہو چکی ہوئی تھی، اور اس ریٹرن کو مجھے دوبارہ کرنا پڑا۔ یہ وہ پرابلمس ہیں جو ایف بی آر کی وجہ سے، جو ادارے کی وجہ سے ہمیں آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اینڈ اکنامک ڈسکشنز۔ ناظرین، آج 1 اکتوبر ہے اور کل 30 سپٹمبر 2025 تھا، جو کہ ریٹرنز، انکم ٹیکس کی ریٹرنز فائل کرنے کا، داخل کرنے کا، جمع کرانے کا آخری دن۔ اور کل اور اس سے پہلے ہوا یہ کہ یا تو سسٹم ہی نہیں چل رہا تھا، یا ہوتا یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد کوئی نئی امینڈمنٹ آ جاتی تھی، جبکہ لا یہ کہتا ہے کہ جب بھی انکم ٹیکس کی ریٹرن میں کوئی امینڈمنٹ آئے گی اس کے بعد آپ کو 90 دن دیے جائیں گے ریٹرن فائل کرنے کے لیے۔ مگر جو ایف بی آر ہے وہ اپنی ہی بات پہ اڑا رہا کہ ہم ڈیٹ نہیں بڑھائیں گے۔ رات 10 سوا 10 بجے تک بھی ان کی طرف سے جو ٹکر چلتے رہے ٹی وی پہ کہ ہم ڈیٹ نہیں بڑھائیں گے، اور جو ریٹرن نہیں فائل کر سکے گا وہ لیٹ فائلر میں شمار کیا جائے گا یا نان فائلر میں شمار کیا جائے گا، اور اس کے اوپر اس کے مطابق ٹیکسیشن کا اطلاق ہوگا۔ کل کی بات یہ ہے کہ کل شام کے بعد سسٹم بالکل چلا ہی نہیں، اور ایف بی آر کو اس چیز کا قطعاً احساس نہیں تھا کہ اور وہ یہ برملا یہ کہتے رہے کہ جی ہمارا سسٹم بہترین چل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی گلچ نہیں ہے، جبکہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ حالات یہ تھے کہ ایف بی آر کا سسٹم نہیں چل رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایف بی آر کا سسٹم نہیں چل رہا تھا اور اس کے اندر گلچز آ رہی تھیں۔ اور جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا وہ یہ ہوا کہ میں نے ریٹرن ایک تیار کی ایک کلائنٹ کی، اور اس کے اندر جو ٹیکس جمع ہونا تھا وہ بھی اس کو کروا دیا، اور اس کے بعد اپڈیٹ ہونے کے لیے اس کا انتظار کیا، تو اس کے بعد سسٹم ڈاؤن ہو گیا۔ اور آج جب صبح آ کے میں نے دیکھا تو اس ڈرافٹ میں جو کہ ریٹرن ڈرافٹ میں پڑی ہوئی تھی، اس ڈرافٹ میں آ کے دیکھا تو وہ بالکل وائٹ ہو چکی تھی، بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اس کے اندر میں نے جتنی فگرز پٹ کی تھیں وہ بالکل غائب ہو چکی ہوئی تھیں، اور اس ریٹرن کو مجھے دوبارہ کرنا پڑا۔ یہ وہ پرابلمس ہیں جو ایف بی آر کی وجہ سے، جو ادارے کی وجہ سے ہمیں آتے ہیں، اور جو ان کا آئی ٹی سسٹم ہے یا تو وہ انتہائی کوئی ناقص ہے جو کہ 8 ملین لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور کل رات 30 سپٹمبر کی رات 12 بجے تک ابھی تک ان کے پاس تقریباً کوئی 4 ملین کے قریب ریٹرن جمع ہوئی ہے، جبکہ ابھی تک جو اے ٹی ایل لسٹ ہے، ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ہے، اس میں 8 ملین لوگ ہیں، اور ابھی اس کا جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 42-43% لوگوں نے ابھی تک ریٹرنز جمع کروائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا یہ ہے کہ پہلی سماہی جو 30 سپٹمبر کو ختم ہوئی 1 جولائی سے 30 سپٹمبر کو، اس کے اندر بھی تقریباً کوئی 198 بلین ڈالر کا، 200 بلین ڈالر کا تقریباً اس میں بھی شارٹ فال ہے۔ جو ٹارگٹ اس سال کا جو رکھا گیا ہے وہ تقریباً وہ جو اس دفعہ بجٹ میں جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ 14.13 ٹریلین روپے تھا، اور جو پچھلے سال کی نسبت 20% زیادہ ہے۔ اور اس دفعہ جو پہلی سماہی میں ٹارگٹ جو اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا 4 حصوں میں، اس میں سے بھی 200 بلین ڈالر کا شارٹ فال ہے۔ اور وہ شارٹ فال کیوں ہے؟ کیونکہ ایف بی آر جو ہے وہ روز نئے تجربات کرتی ہے، اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کی وجہ سے پرابلمس میں آتا ہے، کیونکہ اب اگر فرض کیا کہ ان کا سسٹم چل رہا ہوتا 18 اگست کو تو ریٹرن کا فارم جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 90 دن ملنے چاہیے تھے، مگر اس کے بعد 2 امینڈمنٹس کی گئیں، اور ایک امینڈمنٹ ایسی کی گئی کہ جو اس کے اندر جو کرنٹ ایسٹ کی جو ویلیو ہے
وہ ایڈ کرنی تھی جو کہ 23 سپٹمبر کو ایڈ کی گئی، مگر اس کے اوپر جو ٹیکس پیئرز تھے، جو تاجر حضرات تھے، جو چیمبر آف کامرسز تھے، ان کی اتنا پریشر آیا کہ وہ فیصلہ انہیں واپس لینا پڑا. اس کے اندر ہوا یہ کہ ٹیکس جو پریکٹیشنرز تھے، جو لائرز تھے، وہ ایف ٹی او چلے گئے اور ایف ٹی او کے اس نے فیصلہ کرنا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ایف پی آر نے اس اپنے فیصلے کو واپس لے لیا اور اس میں سے وہ کالم ختم کر دیا، جو کہ ایک اور پریشانی کا باعث بنا، کیونکہ یہ اس امینڈمنٹ کرنے میں فارم میں اور اس کو ختم کرنے میں تقریباً 4 سے 5 دن اس کے اندر ضائع ہو گئے. کیونکہ اور وہ دن بھی ایف پی آر نے یہ کہا کہ جی ہم نے وہ ایسی توجیحات پیش کرتے تھے کہ یہ تو جی ہمارا پہلے دن سے ہی یہ کالم اس کے اندر شامل ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا. جو پہلی ریٹرنیں جا چکی تھیں وہ کرنٹ ویلیو آف ایسٹ کے بغیر گئی تھیں اور آؤٹ آف دا بلو جو ہے نا وہ اس کے اندر امینڈمنٹ کر دی گئی. اب جبکہ ابھی تک ریٹرن سسٹم کے ایف پی آر کے سسٹم کے جو سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اتنا شارٹ فال ہے کہ ریٹرنز ابھی تک پراپر جمع نہیں ہو سکیں اور روز نت نئے تجربات ہوتے ہیں، تجربات کی نظر ہوتا ہے سسٹم، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ لوگ ریٹرن جمع کروانا چاہتے ہیں، مگر ایف پی آر جگہ جگہ ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کرتی ہے، کبھی سسٹم کو سلو ڈاؤن کر کے، کبھی سسٹم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی نئی امینڈمنٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکس پیئر جو ہے وہ پریشانی، اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے اور اس کے لیے ریٹرن فائل کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جبکہ رات کو حاتم طائی کی جو قبر ہے اس کے اوپر لات ماری گئی اور 15 دن کے لیے ایکسٹینشن دی گئی ہے، اور اب اس میں بھی ابھی مور دین 50% جو لوگ ہیں وہ ابھی ان کی ریٹرنز فائل ہونے کے لیے رہتی ہیں. تو ہماری یہ ہم دیکھیں ریکویسٹ ہی کر سکتے ایف بی آر کے اعلیٰ حکام سے کہ اپنی اس جو ہے یہ ضد ہے جو اس چیز کو چھوڑیں اور اس کے اندر ایک ایمپل ٹائم دیں، تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کا ٹائم دیں، اور خدا کے لیے براہ کرم سسٹم کے اندر چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ریٹرن کے اندر امینڈمنٹ نہ کریں، تاکہ لوگ پرسکون اور بہتر انداز سے کیلکولیشن کر کے ریٹرن جمع کروا سکیں. یہ اس طرح کے مسائل ہیں، جب ایک ریٹرن کو ہم 2-3 دفعہ کریں گے، کیلکولیشن کے مسائل آئیں گے تو اس کے اندر ٹائم لگے گا. یہ ٹائم ہماری وجہ سے یا ٹیکس پیئر کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ سسٹم کی وجہ سے لگتا ہے. سسٹم کو گزارش ہے کہ ایف بی آر حکام سے گزارش ہے کہ سسٹم کو بہتر کریں، اس کی سپیڈ کو بہتر کریں اور اس کے اندر خدا را کوئی امینڈمنٹ آپ مزید نہ لے کے آئیں تاکہ سموتھلی کام ہو اور لوگ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرنز کو جمع کروا سکیں. آج کے لیے اتنے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.